अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। बीआरएस सरबराह व वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि वह तरमीमी ऑर्डिनेंस से दस्तबरदार हो जाएं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल 11 बजे दिन अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए अवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के लिए 25 रोज़ा उल्टी गिनती के सिलसिले में परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में आज सुबह होगा महोत्सव मुनाफिद किया गया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट अविनाश रेड्डी को साबिक वजीर वाईएस विवेकानंद रेड्डी कत्ल मामले के सिलसिले में राहत दी है। अब खबरें तफसील से। भारत राष्ट्र समिति के सदर व वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इमरजेंसी के दिनों में जमहूरी इदारों की तबाही पर तनकीद करते हैं, इस तरह के मिशन पर मज़ीद बुरे एजेंडे के साथ अमल कर रहे हैं। उन्होंने हैदराबाद के प्रगति भवन में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान के साथ मीडिया से बात की। चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि वह तरमीमी ऑर्डिनेंस से दस्तबरदार हो जाए। इस ऑर्डिनेंस से मुंतखब हुकूमत के बजाय एलजी को क़तई इख्तियारात दिए गए, जो दिल्ली की अवाम की तौहीन है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आम आदमी पार्टी की जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत के इख्तियारात को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बरकरार रखने को ख़त्म करने के मकसद से यह ऑर्डिनेंस लाया गया। पार्लियामेंट में इसकी शिकस्त को यकीनी बनाने के लिए तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर जद्दोजहद करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नए पार्लियामेंट का वीडियो वॉइस ओवर के साथ शेयर किया है, जिसमें शहरियों से इनके ख्यालात पूछे गए हैं। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने नई पार्लियामेंट पर बेहतर रद्द-ए-अमल पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जमहूरियत का नया निशान मज़ीद शिद्दत के साथ अवाम की ख्वाहिशात की तकमील के लिए मुसलसल काम करता रहेगा। वज़ीर आज़म मोदी कल इस नई इमारत का इफ्तिताह करते हुए इसे कौम के नाम मानून करेंगे। मरकज़ी वज़ीर सियाहत किशन रेड्डी ने नीति आयोग के इजलास में अदम शिरकत पर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर तनकीद की। उन्होंने हैदराबाद में बीजेपी के हेडक्वार्टर में मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना को वज़ीर आला की अदम मौजूदगी से काफ़ी नुकसान होगा। ज़्यादा कर्ज हासिल करने पर रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि पुराने कर्ज़ों पर रियासत को सालाना 20,000 करोड़ रुपये का सूद अदा करना पड़ रहा है। हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक जुमला कर्ज 3,50,000 करोड़ रुपये है। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के लिए 25 रोज़ा उल्टी गिनती के सिलसिले में परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में आज सुबह होगा महोत्सव मुनाकिद किया गया। वजारत आयुष के तहत मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ने इसकी मेज़बानी की। रियासती गवर्नर सुंदरराजन, मरकजी वज़रा सर्बानंद सोनोवाल, किशन रेड्डी, मंजापारा महेंद्र भाई, बीजेपी की रियासती सदर बंडी संजय, ओबीसी मोर्चे के कौमी सदर डॉक्टर लक्ष्मण, बैडमिंटन कोच गोपी चंद, अदाकारा ईशा रिबा, श्री लैला, हिदायतकार कृष्णा चैतन्या और बैडमिंटन खिलाड़ी नैना जायसवाल के अलावा कई अहम शख्सियात ने इसमें पुरजोश तौर पर हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि दिवाली और उगादी की तरह योगा को गर्मजोशाना तौर पर त्यौहार के तौर पर मनाना चाहिए। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो ज़ात, नस्ल या ओहदे से बरतर होकर मुत्तहिद रहे और योगा को बेहतरी की राह बनाए। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा कि योगा सिर्फ एक तरीक़ेकार नहीं बल्कि ज़िंदगी जीने का तरीक़ा है। उन्होंने योगा के फ़ायदों के बारे में बेदारी के सिलसिले में हुकूमत की मसाई को उजागर किया। तेलंगाना हाईकोर्ट वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट अविनाश रेड्डी को साबिक वज़ीर वाईएस विवेकानंद रेड्डी कत्ल मामले के सिलसिले में राहत दी है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को हिदायत दी कि वो 4 शुमे तक अविनाश रेड्डी को गिरफ्तार न करे। यह फैसला अविनाश रेड्डी की ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी की दरख्वास्त की समाअत के दौरान तवील दलाइल के बाद सामने आया। अदालत ने कहा कि अविनाश रेड्डी की ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी का क़तई फैसला 4 शुमे को होगा। उन्होंने कहा कि अविनाश रेड्डी की मां की सेहत पर गौर करते हुए सीबीआई को चाहिए कि वह अविनाश रेड्डी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करे। मरकज़ी वज़ीर अश्विनी विष्णु ने कहा है कि मुल्क आलमी मईशत में ताबनाक मकाम के तौर पर उभर रहा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन गया है। उन्होंने नई दिल्ली में आज 9 साल सेवा एसोसिएशन गरीब कल्याण के मौजू पर नेशनल कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकर और मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर इत्तलात व नशरियात डॉक्टर मुगन भी इस मौके पर मौजूद थे। विष्णु ने कहा कि गुज़िश्ता 9 वर्षों के दौरान वज़ीर आज़म मोदी की क़ियादत में मुल्क ने हर शोबे में तेज़ तर छलांगें लगाई हैं। मरकज़ी वज़ीर सेहत व ख़ानदानी बहबूद डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने दवासाज़ी की सनअत की तेज़ी से तरक्की की सताइश की।
اور قابل دسترس دواؤں کی تیاری، معیار اور تحقیق پر توجہ مرکوز کرنے پر زور دیا تاکہ ہندوستان عالمی درجہ حاصل کر سکے۔ انہوں نے نئی دہلی میں دوا سازی اور طبی آلات کے شعبے میں 8ویں بین الاقوامی کانفرنس کے دوسرے دن ملک کی دوا سازی انڈسٹری کے سرکردہ CEOs کے ساتھ گول میز اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر زراعت نرنجن ریڈی نے حیدرآباد میں واقع منسٹر کوارٹرز میں باوقار جے برانڈ کے مونگ پھلی کے تیل کو متعارف کیا۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت شہریوں کو بغیر ملاوٹی پروڈکٹ فراہم کرنے کی پابند ہے۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ صحت مند طرز زندگی کے لیے وجے برانڈ کے پروڈکٹس کا انتخاب کرے۔ وزیر موصوف نے ریاست بھر میں ریتو بازاروں میں وجے آؤٹ لیٹس کے قیام کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ 33 ضلع مستقروں میں آؤٹ لیٹس کے قیام کی مساعی کی جا رہی ہے۔ کھمم اور کریم نگر میں پہلے یہ آؤٹ لیٹس کھول دیے گئے ہیں۔ سدھی پیٹ اور انپرتی میں آنے والے دنوں میں یہ آؤٹ لیٹ کھولے جائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل 11 بجے دن اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات کے ذریعے عوام سے اپنے خیالات کو بانٹیں گے۔ اس پروگرام کی 101ویں قسط ہوگی۔ یہ پروگرام آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن کے تمام نیٹ ورکس کے علاوہ اے نیوز ویب سائٹ اور نیوز آن ایئر موبائل ایپ پر بھی نشر کیا جائے گا۔ آل انڈیا ریڈیو کی جانب سے پروگرام کی فوری بعد علاقائی زبانوں میں اس پروگرام کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ منیش سسودیا نے مودی کو خط لکھ کر پہلوان بیٹیوں کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا۔ شراب گھپلے معاملے میں جیل میں بند عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے ہفتے کو وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھ کر جنتر منتر پر دھرنا دے رہی ملک کا سر فخر سے بلند کرنے والی پہلوان بیٹیوں کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا۔ مسٹر سسودیا نے کہا کہ وزیر اعظم اس واقعے سے اس طرح منہ موڑ رہے ہیں جیسے یہ بیٹیاں پاکستان سے آئی ہوں۔ وزیر اعظم غیر ملکی سرزمین پر تمغے جیت کر ہندوستان کا نام روشن کرنے والی ان بیٹیوں کو اپنے خاندان کا فرد کہتے نہیں تھکتے تھے، لیکن اب خاموش ہیں۔ ملکارجن کھڑگے، راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی نے نہرو کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے، سابق صدر راہل گاندھی اور پارٹی کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے آج پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا۔ مسٹر کھڑگے اور مسٹر گاندھی نے صبح موسلا دھار بارش کے درمیان یہاں پنڈت نہرو کی سمادھی شانتی ون پہنچ کر ان کی سمادھی پر سر جھکایا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس دوران کانگریس کے خزانچی پون بنسل اور جنرل سیکرٹری کے سی وینوگوپال کے ساتھ پارٹی کے کئی دوسرے بڑے لیڈروں اور کارکنوں نے پہلے وزیر اعظم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پنڈت نہرو کو خراج عقیدت پیش کرتے مسٹر کھڑگے نے ٹویٹ کیا، 21ویں صدی کے ہندوستان کا تصور پنڈت جواہر لال نہرو جی کے تعاون کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ جمہوریت کی نڈر نگران ان کے ترقی پسند نظریات نے چیلنجوں کے باوجود ہندوستان کی سماجی، سیاسی اور اقتصادی ترقی کو مضبوطی سے آگے بڑھایا۔ ہند کے جواہر کو میرا عاجزانہ خراج عقیدت۔ مسٹر گاندھی نے کہا، پنڈت جواہر لال نہرو کی وراثت ہندوستان کے خیال اور اقدام کو روشن کرنے والے ایک مینار کی مانند ہے، جنہوں نے اپنی زندگی آزادی، جمہوریت، سیکولرزم اور جدیدیت کے لیے وقف کر دی۔ اس کا نقطہ نظر اور اقدار ہمیشہ ہمارے ضمیر اور اعمال کی رہنمائی کرتے ہیں۔ مسٹر مودی پر طنز کرتے ہوئے محترم وڈرا نے کہا کہ ملک اس وقت نہیں اٹھتے جب چند لوگ اقتدار میں بیٹھتے ہیں، ملک اس وقت اٹھتے ہیں جب کروڑوں لوگ خوش ہوں اور ترقی کرے۔ ایسا خواب ہم نے دیکھا ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو جی کی مقدس یادوں کے حوالے سے کانگریس پارٹی نے بھی اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر پنڈت نہرو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، ہم ملک کے پہلے وزیر اعظم اور جدید ہندوستان کے معمار پنڈت جواہر لال نہرو کو ان کی برسی پر سلام کرتے ہیں۔ وہ ایک ویژنری تھے جنہوں نے معاشی پالیسیوں اور صنعتی اداروں کے ذریعے ملک کو نئی بلندی تک پہنچایا۔ جدید ہندوستان کے مندر IIT، IIM، ایمس، DRDO کے ساتھ ساتھ اس نے ملک کے لیے صنعتی ترقی سے لے کر جوہری اور خلائی تحقیق تک کے دروازے کھولے، جس کی وجہ سے ہندوستان کی مہارت میں اضافہ ہوا اور اس کی بے مثال جہتیں سامنے آئی۔ آج ہم پنڈت جی کی وراثت کی قدر کریں گے اور آگے بڑھیں گے، جنہوں نے ہندوستان کو ایک سرکردہ عالمی طاقت کے طور پر عالمی سطح پر پہنچایا۔ امریکی اسٹوڈنٹ ویزا کی طلب میں زبردست اضافہ، تاحال 5 لاکھ درخواستوں کو قطعیت۔ امریکی سفیر برائے ہند ایرک گیرسٹی نے کہا ہے کہ اس سال امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند ہندوستانی طلباء کی جانب سے اسٹوڈنٹ ویزا کی طلب میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ آئندہ 3 ماہ ہمارے لیے اہمیت کے حامل ہے۔ درخواستوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو پیش نظر رکھتے ہوئے امیدواروں کے سلاٹس میں اضافہ کیا جائے گا۔ ہمارے لیے طلباء کافی اہمیت کے حامل ہے۔ جن طلباء کو امریکی یونیورسٹیز میں داخلہ مل چکا ہے، انہیں جلد سے جلد ویزا کی اجرائی عمل میں لائی جائے گی۔ ہم نے ہندوستان بھر میں آج کی تاریخ تک 5 لاکھ اسٹوڈنٹس ویزا درخواستوں کو قطعیت دی ہے۔ اس سال آخر تک 10 لاکھ تک کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ امریکی سفیر ایرک گیرسٹی
آج ٹی ہب گچیبولی میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں واقع قونصلیٹ آفس میں توسیع کی گئی، ساتھ ہی اسٹاف کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے تاکہ ویزا کی اجرائی میں تیزی پیدا کی جا سکے۔ ہم اسٹاف کے تعداد میں مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تاہم اس کے لیے حکومت ہند کی جانب سے منظوری کا انتظار ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن TSRTC نے دور دراز مقامات کے مسافروں کو اسنیک باکس دینے کا آغاز کیا ہے۔ کارپوریشن کی جانب سے بسوں میں پہلے ہی AC بس خدمات شروع کی گئیں۔ کارپوریشن کی جانب سے بسوں میں اسنیک باکس فراہم کرنے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ تجرباتی بنیاد پر حیدرآباد وجےواڑہ روڈ پر چلنے والی 9 الیکٹرک گروڈ بسیں آج سے اسنیک باکس سسٹم کا آغاز کیا گیا۔ اس کے لیے ٹکٹ میں صرف 30 روپے کا وصول کیے جا رہے ہیں۔ اس اسنیک باکس میں کھارا، چکی، ٹشو پیپر اور ماؤتھ فریشنر بھی شامل ہے۔ عرب کی پہلی خاتون خلاباز نے خلا سے مسجد الحرام کے مناظر شیئر کر دیے۔ سعودی عرب سے تعلق رکھنے والی پہلی عرب خاتون خلاباز ریانہ برناوی نے اسپیس سے مسجد الحرام کے مناظر شیئر کر دیے۔ گزشتہ دنوں امریکہ سے تعلق رکھنے والی کمپنی ایکزیوم اسپیس کی جانب سے سعودی عرب کا مشن ISS کے لیے روانہ کیا گیا، جو مجموعی طور پر 4 افراد پر مشتمل ہے۔ سعودی عرب سے تعلق رکھنے والی ریانہ برناوی کے ساتھ علی القرنی، پیگی ویٹسن اور جان شفنر اس مشن کا حصہ ہے۔ السعودية كلها منورة. شوفوا هحاول هنا أصور لكم. هادي زي ما انتم شايفين مكة، وهنا هذا الحرم. شايفين كيف منورة مكة؟ هنا المدينة، والمدينة عديناها صعبة مرة سريعة. ما شاء الله تبارك الله. اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں۔ دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے۔ السلام علیکم، ہیلو، ہائے، آداب ایوری ون۔ دوستو، میں آپ کا دوست شہباز خان، آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز۔ تھینک یو۔